اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو سنے گا، آپ کی صداؤں کو سنے گا، آپ کی پریشانیوں کو حل کرے گا، رب کریم آپ کی غیبی مدد کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے ہر نام کی بڑی ہی فضیلت ہے اور بڑی ہی طاقت ہے۔ جب آپ اللہ کو اسماء اعظم سے پکاریں گے، قرآنی کلمات سے پکاریں گے اور پنجگانہ نماز کی پابندی کریں گے، تو پھر آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا ضرور قبول ہوگی، بلکہ آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ اور مستجاب الدعوات اسے کہا جاتا ہے جس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہو، اور جب کسی کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہو تو لوگ اس بندے کو ولی اللہ کہتے ہیں، اللہ کا نیک بندہ کہتے ہیں، اور یہ مقام اللہ کے بابرکت ناموں کی وجہ سے ہمیں دنیا میں مل سکتا ہے، اور آخرت میں اللہ رب العزت ہمارے لیے بہت زیادہ انعامات رکھے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں بھی قبول ہوں، حاجات پوری ہوں، مقاصد میں کامیابی ملے، پریشانیاں ختم ہوں، ان کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو، ہر بات پوری ہو، اور جو بھی وہ اللہ رب العزت سے طلب کریں، جس چیز کا سوال کریں، رب کریم بلا محنت اور مشقت کے فوراً انہیں وہ چیز عطا کرے۔ تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں۔ میرا خود کا آزمایا ہوا تیرے بحدف وظیفہ ہے، اتنا طاقتور یہ عمل ہے، اس کی برکت سے 7 نسلیں بھی سنور جائیں گی، آپ کے گھروں سے کبھی رزق اور دولت کی کمی نہیں ہوگی، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، گھر میں اگر اسیب، جنات کے یا جادو کے اثرات ہوں گے تو وہ بھی ختم ہوں گے، اللہ رب العزت کی رحمتیں سیدھی آپ کے گھروں میں اتریں گی، اور رب کریم اپنے فرشتوں کے ہاتھ آپ کے لیے برکتوں، رحمتوں اور نعمتوں کے خزانے بھیجے گا اور گلدستے بھیجے گا، اور اتنی نعمتیں عطا رب کریم آپ کو کرے گا کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ رب کریم اتنی زیادہ نعمتیں ہمیں کس وجہ سے عطا کر رہا ہے، ہم نے کون سا نیک کام کیا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جس بندے کی نیت صاف ہو اور سچے دل کے ساتھ وہ اپنے مالک حقیقی، خالق حقیقی کو پکارے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم پر کوئی معاملہ غالب آ جائے، پریشان کن بات ہو، تو انہی کلمات کو پڑھ لیا کرو۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ نے جب اس وظیفے کو کرنا ہے تو اپنے مقصد کو، حاجت کو، خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر پریشانی، مصیبت سے نجات پانی ہے تو پریشانی اور مصیبت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اگر آپ نے کوئی دعا قبول کروانی ہے تو اپنے ذہن میں وہ بات رکھیں کہ مولا اس ہماری دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرما، یعنی جو بھی آپ نے کام کرنا ہے،
جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، حاجت ہوگی، خواہش ہوگی، اسے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے باوضو ہو کر۔ میری تمام بہنیں اور بھائی اگر اس وظیفے کو کریں گے تو وظیفے کا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ نمبر 2 پہ آپ نے جب وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے تو باوضو ہو کر آپ نے وظیفہ کرنا ہے، چاہے کسی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لیں، چاہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے مرد حضرات کاروباری اڈوں پر بیٹھ کر اور خواتین اپنے گھریلو کام سر انجام دیتے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ اور اگر آپ نماز تہجد میں یہ وظیفہ کریں گے تو پھر سونے پہ سہاگا ہے، پھر کہنے کی ضرورت اور مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑیں گی۔ جب تہجد کے وقت آپ نے اٹھ کے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا ہے تو رب کریم بن مانگے ہی آپ کو عطا کرے گا اور آپ کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا سمیع یا سمیع یا سمیع کا ورد کرنا ہے۔ یا سمیع یا سمیع، ان کلمات کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یہ وظیفہ، یہ لفظ پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا حسیب یا حسیب یا حسیب کا ورد کرنا ہے۔ جب 100 مرتبہ یا حسیب بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 113 مرتبہ حسبی اللہ ونعم الوکیل کا ورد کرنا ہے۔ ایک لفظ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اگر آپ وہ کلمات پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ کلمات بھی پڑھ لیں، لیکن حسبی اللہ ونعم الوکیل ان کلمات کو بھی اگر پڑھیں گے تو یہ بہت ہی مددگار کارآمد ثابت ہوں گے اور ان کلمات کی وجہ سے آپ کی غیبی مدد ہوگی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ 3 تسبیحات آپ نے جس طریقے سے میں نے بتائی ہیں اسی طریقے سے پڑھیں اور پھر آخر میں آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر نہایت عاجزی انکساری سے دعا مانگنی ہے۔ یاد رکھیں جب آپ نے 100 مرتبہ یا سمیع کہنا ہے تو اللہ رب العزت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ جب آپ نے یا حسیب کہنا ہے تو آپ کی مراد پوری ہو جائے گی، اور جب آپ نے حسبی اللہ ونعم الوکیل کہنا ہے تو اللہ رب العزت آپ کا کار و ساز ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے جو کرے گا وہ بہتر سے بہترین ہوگا اور آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی، مصیبتوں سے آپ کو نجات ملے گی۔ اور جب آپ نے وظیفے کے اول آخر 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے تو اول اور آخر میں جب رحمتیں اور برکتیں ڈیرے جما لیں گی تو پھر آپ کی ہر دعا ضرور قبول ہوگی۔ یاد رکھیں جس دعا کے اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے وہ دعا ڈائریکٹ عرش معلیٰ پہ جاتی ہے اور اللہ رب العزت اس دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اے فرشتوں یہ بندہ جو مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ رزق مانگ رہا ہے تو رزق کے خزانے عطا کر دو، دولت مانگ رہا ہے تو دولت کے خزانے کھول دو، رحمت کا سوال کر رہا ہے تو بے بہا رحمتیں اس کے گھر میں اتار دو، اگر نعمتوں کا سوال کر رہا ہے تو دنیا اور آخرت کی اسے نعمتیں عطا کرو، اور اگر برکتوں کا سوال کر رہا ہے تو اس کے گھر میں برکتوں کے ڈیرے جما دو۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے۔ اور دوسری بات، جب آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے تو اللہ رب العزت کا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش اور راضی ہوں گے، اور جب ہمارا درود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوش ہونے پر ہمیں عطا فرمائے گا۔ جب ہم آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو نبی کریم مسکرا دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت بھی مسکراتے ہیں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری وجہ سے مسکرائیں گے تو ہمارا دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا، آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا، اور کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی، ہمارے گھروں پر دستک دیں گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے
اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔